السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ دوستوں، آج آپ کی خدمت میں محبت کا ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں کہ جس کے بارے میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ عمل اثر نہ کرے۔ انشاءاللہ اس عمل کے بعد آپ کو کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ اتنا مجرب عمل ہے، خاص طور سے محبوب کو اپنی محبت میں گرفتار کرنے کے لیے یا اپنے محبوب سے شادی کرنے کے لیے۔ پہلے آپ سے شادی کرنے کے لیے وہ کہہ رہا تھا یا کہہ رہی تھی اور بعد میں انکار کرنے لگے ہوں، تب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان نہ اتفاقیاں، نہ چاکیاں اور لڑائی اگر جھگڑے ہوتے ہوں تب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ گویا محبت کا کوئی بھی عمل ہو یا شادی کے لیے آپ کرنا چاہیں اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ بہت ہی زبردست ہے، اور واقعاً اگر آپ کی جائز محبت ہے تو انشاءاللہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو اس عمل کے بعد کسی دوسرے تعویذ وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ سن لیں کہ اس عمل کو کرنا کب ہے۔ عروج ماہ میں، ٹھیک ہے؟ آپ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے لیے کر رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو جمعے کے روز کریں گے۔ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکی کے لیے کر رہی ہو تو جمعرات کے روز وہ لڑکی اس عمل کو کرے گی، ٹھیک ہے؟ یہ بات واضح ہو گئی۔ ابھی وہ عمل کیا ہے میں یہاں اس کے اوپر لکھ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل دھیان سے آپ نے دیکھنا ہے۔ ٹھیک، الم نشرح لک صدرک، ٹھیک ہے؟ اللہ کے کلام پاک کے 30ویں پارے کی یہ سورہ ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ الم نشرح۔ اس کے آگے کیا لکھنا ہے؟ جیسے فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں، یہ میں نے اگزامپل آپ کو دیا ہے کیا کہ اس کے آگے، ٹھیک ہے، الم نشرح لک صدرک کے آگے آپ نے لکھنا ہے کس کا؟ یہاں کے اوپر سب سے پہلے لکھنا ہے اپنے محبوب کا نام، ٹھیک، جس کے لیے آپ کر رہے ہیں، اور علی حبی کے بعد یہ جو فلاں بن فلاں ہے یہاں کے اوپر اپنا نام لکھنا ہے ولدیت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد کیا ہے؟ وَوَضَعْنَا عَنْکَ وِزْرَکَ، ٹھیک، الَّذِی أَنْقَضَ ظَہْرَکَ وَرَفَعْنَا ذِکْرَکَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا۔ پہلے میں لکھ دیتا ہوں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کرنا کیا ہے۔ ان مع العسر یسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، ٹھیک، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ٹھیک ہے؟ میں نے جو ہے یہ الم نشرح لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ الم نشرح ایسے ہی آپ نے لکھنا ہے، یہ جیسے ہے بالکل ایسے ہی لکھنا ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے لکھنا ہے۔ اب بالکل دھیان سے آپ نے دیکھنا ہے، اس کے آگے آپ نے لکھنا ہے فلاں بن فلاں، یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے فلاں بن فلاں، آپ کو بتایا ہے کہ جس کے لیے آپ بنا رہے ہیں اس کا نام یہاں ہوگا ولدیت کے ساتھ، علی حبی کے بعد جو ہے یہاں کے اوپر اپنا نام ہوگا، یعنی جو تعویذ کو اس کو بنا رہا ہے یہاں کے اوپر ولدیت کے ساتھ۔ پھر بالکل یہی سیم چیز آپ نے اس کے بھی آگے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وَوَضَعْنَا عَنْکَ وِزْرَکَ کے آگے بھی یہی سیم چیز آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بھی سامنے آپ نے سیم چیز وہی لکھنا ہے، اس کے بھی سامنے سیم، وَرَفَعْنَا ذِکْرَکَ کے آگے بھی سیم یہی چیز لکھنا ہے، اس کے بھی آگے سیم وہی چیز لکھنا ہے،
اس کے بھی آگے لکھنا ہے، اس کے بھی آگے لکھنا ہے اور اس کے بھی آگے لکھنا ہے، یعنی ہر ایک اس آیت کے آگے آپ نے فلاں بن فلاں اللہ حب فلاں بن فلاں، یعنی یہاں کے اوپر محبوب کا نام ولدیت کے ساتھ اللہ حب کے بعد یہ جو فلاں بن فلاں ہے، یہاں کے اوپر جو تعویذ کو بنا رہا ہے وہ اپنا نام لکھے گا ولدیت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ سب کے آگے آپ نے لکھنا ہے، اتنا آپ نے کرنا ہے۔ اس کے 2 تعویذ آپ نے بنانی ہے، ٹھیک۔ ایک جو ہے جس نے بنایا ہے وہ اپنے بازو کے اوپر دائیں بازو پہ باندھ لے گا، ٹھیک ہے، اور دوسری جو تعویذ ہوگی وہ کسی پھلدار درخت کے اوپر آپ نے لٹکا دینا ہے، ٹھیک۔ اور اس کو بنانے کا جو وقت ہے نماز صبح کے بعد ہے۔ میرا آپ یقین کریں کہ یہ اتنی زبردست تعویذ ہے کہ اس تعویذ کے بعد واقعاً میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس تعویذ کے بعد آپ کو کسی اور تعویذ کی یا وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن جس طریقے سے میں نے بتایا ہے بالکل اسی طریقے سے آپ نے اور اسی دن آپ نے اس کو بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ ضرور عمل کریں، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے آپ کی محبت آپ کو واپس مل جائے گی، یا آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کی شادی بھی ہو جائے گی، یعنی آپ کا مقصد جو ہے وہ جائز ہونا چاہیے، انشاءاللہ آپ کا مقصد جو ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔